بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج بات کرتے ہیں 11 اکتوبر کے حوالے سے پختون قومی عدالت۔ معزز سامعین، جب بھی ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں فلسطین کے مسلمان یا کشمیر کے مسلمان یا افغانستان کے مسلمانوں کا تصور آتا ہے، اور ان ممالک میں ہونے والے ظلم کے بارے میں ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آواز بلند کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ان ممالک میں ہونے والے ظلم کے خلاف ہم کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ تحریر کر رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہم دردی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اس علاقے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جہاں عرصہ دراز سے ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مردوں، عورتوں اور بچوں کو شہید کر دیا، اور کتنے ہی گھروں کو ویران کر دیا، اور کتنے ہی گھروں کو گرا دیا، اور کتنے ہی گھروں کو تباہ اور برباد کیا، اور معصوم بچوں کو زندہ جلا دیا، اور معصوم بچوں کے اوپر بھی ظلم ہوا، اور کتنے ہی مساجد کو شہید کر دیے، اور کتنے ہی قرآن پاک کے نسخوں کو جلا دیا۔ آج اس علاقے کا نام جنوبی وزیرستان ہے۔ اس علاقے میں ایک عرصہ دراز سے ظلم ہوا آتا چلا آ رہا ہے، اور یہاں بہت زیادہ ظلم ہو چکا، یہاں تک کہ انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی زندہ جلایا گیا، کہ جو ناسمجھ ہے، جن کی عقل نہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ گویا وزیرستان میں ہونے والے ظلم کے بارے میں ہم کیا داستان سنائے آپ کو۔ وہاں اتنا ظلم کر دی کہ ظلم کی حد کر دی۔ اس ظلم کو میں الفاظ میں بیان کرنا، اور میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج اس وزیرستان میں ہونے والے ظلم اور وہاں کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے بارے میں آج ہمارے ہاں کتنے ہی سارے لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہاں کے لوگ کیا انسان نہیں؟ وہاں کے رہنے والے کیا پاکستان کے باشندے نہیں؟ کیا وہاں کے رہنے والے اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ اس وزیرستان میں ہونے والے ظلم کے بارے میں آج ہم خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آج میرا بھی آپ سے یہ تمنا، میرا بھی آپ سے یہ گلہ ہے، اور آپ سے یہ شکوہ ہے کہ ہم آخر کیوں اس پر خاموش ہے؟ ہماری خاموشی کب تک اس پر ہوگی؟ فلسطین کے بارے میں ہم پاکستان سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یا کشمیر کے بارے میں ہم نے ہزاروں سال کشمیر کو لوگوں کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کریں گے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہم نہ کر سکے، تو آخر ہماری بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم کیوں اس مقام تک پہنچ چکے؟ آج وزیرستان میں ہر شجر، ہر حجر، اور اسی طرح مرد و عورت، وہاں کی زمین، وہاں کی فضا، امن کی تلاش میں دن رات صدا لگا رہا ہے کہ یہاں کوئی ہے جو ہمیں امن دلائے، یہاں کوئی ہے جو امن دلائے۔ یہاں وزیرستان کی اس سرزمین پر آج تک امن کے متلاشی، وہاں کے لوگ امن کے لیے پیاسے ہیں، مگر امن کے لیے جب امن دینے والے لوگ خود ان پر ظلم کرنے لگے، جب وہی لوگ جن سے امن کی توقع تھی وہ خود بھیڑیا بن گئے اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، تو پھر وہاں کے لوگوں نے آخرکار ایک اتحاد اور ایک قوت جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اور مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت، انہوں نے 11 اکتوبر کو انشاءاللہ پختون قومی عدالت کے نام سے، پختون قومی عدالت کے نام سے ایک اتحاد، ایک اتفاق کے نام سے ایک کوشش جاری رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہاں کے باشندے، وہاں کے مرد، وہاں کی عورتیں، وہاں کی ہر رہنے والے کو انشاءاللہ امن کی فضا میں لے جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ لوگ
کہا جائے کس کے در پر جائے کہ وہ امن کے پا سکے اور وہاں امن قائم ہو۔ تو وزیرستان کے لوگوں کی اور خیبر پختونخوا میں ہر فرد کی یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ 11 اکتوبر کو ہم اس امن کی فضا قائم کرنے کے لیے اپنی وطن، اپنی جان، اپنی مال، سب کچھ کا نذرانہ پیش کر کے انشاءاللہ ہم وہاں امن قائم کریں گے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ معزز سامعین، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے، پھر آپ کو امن بھی مل سکتی ہے، آپ کو دینی اجتماعات میں شرکت اور دینی اجتماعات کو مضبوط بنانا بھی آپ کو نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ میں بے اتفاقی ہے تو آپ پھر انفرادی زندگی میں بہت سارے ناکامیوں کا شکار ہوں گے۔ معزز سامعین، مزید اسی طرح کی مفید گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔